الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، آج کی یہ نشست کوئی بیانیہ نشست نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دکھڑا سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن سے ایسا ہے جیسے جسم کے اندر کسی عضو کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو انجیکشن کسی اور جگہ لگایا جاتا ہے اور تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے، کانٹا پیر میں چبھتا ہے اور تکلیف پورے بدن میں ہوتی ہے۔ بس اس وقت یہی صورتحال ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین اور شام میں پریشان ہیں، اور اس کی تکلیف اور اس کی چبھن اور اس کا کراہنا ہم اپنے سینے میں محسوس کر رہے ہیں، اور جن کو تکلیف اور درد اور احساس ہے وہ مجمع یہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک اعلان پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ اس وقت اعلان سننے کے باوجود میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، ابھی نماز پڑھا کر آیا ہوں، اطلاع دینے کے باوجود کئی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ انتہائی بے غیرتی اور احساس کے مر جانے کی بات ہے کہ ایک طرح مسلمان اتنا پریشان ہے اور دوسری طرف ہمارا اپنا مسلمان اتنا غفلتی ہے۔ پھر حالات کیوں نہیں آئے گے اور کیوں ہم پریشان نہیں ہو؟ بس اللہ کی بنا۔ میں پورا بیان تو اس میں دیکھ کر نہیں، لیکن یہ دل کو دہلا دینے والی کچھ سطریں ہیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو گفتگو کریں گے۔ عجیب لکھنے والے نے یہاں کی منظر کشی کی ہے کہ ٹپکتا خون، سسکتی آہیں، جلتی بستیاں، دہکتی آگ، بے کفن لاشیں، بھوک سے بےتاب انسان، لہو روتی لاچار ممتائیں، انسانی خون کی بہتی ندیاں، ویرانی و تاریکی میں تبدیل ہوتی بستیاں، ملبے کے نیچے دفن ہوتی معصوم کلیاں، فضا میں بلند ہو رہی چیخیں، اجڑتے محل، جلتے مکانات۔ جی ہاں، ان سب کو ملانے سے اگر کسی چیز کی تصویر بنتی ہے
اس کا نام فلسطین ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت تاریخی مقام غزہ کے اندر بالکل اوپر کی جو سطریں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جسے 2 اور 2 4 کا ہونا یقینی ہے، بالکل اس وقت صورتحال یہی۔ پچھلے دنوں ایک عالم دین جو پڑوس ملک سے فارغ ہوئے، انہوں نے ایک خط لکھا۔ وہ خط کے کچھ جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عجیب و غریب انداز میں انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو جھنجھوڑا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ملک بھر کے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو میرا پیار بھرا سلام ہے۔ ابھی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر پر بمباری ہوئی، جس کی وجہ سے دیواریں گری، اور وہ دیوار کا ایک حصہ میرے اپنے ہاتھ پر بھی گرا، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ گر گیا، میرا ہاتھ بدن سے جدا ہو گیا، ایک پیر میرا زخمی ہو گیا۔ بس تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ابو پڑوسی کے یہاں خبر گیری کرنے کے لیے گئے تھے کہ پڑوسی کا کیا حال چال ہے۔ اب امید ہے کہ عنقریب ان کا بھی جنازہ گھر آنے والا ہے۔ روتے روتے وہ لکھنے لگے کہ ابھی بہن کے گھر کل معصوم سی کلی کھلی ہے، معصوم سا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی کھوپڑی میرے سامنے پڑی ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، بس ایک ہاتھ میرا اچھا ہے، انہی ہاتھوں سے میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں۔ بس خبر آنے والی ہے کہ عنقریب ہمارے پڑوس میں ایک بم گرا ہے، جس سے پوری بستی تباہ ہو گئی ہے، اب ہماری باری ہے۔ سنا ہے کہ جو ارد گرد لوگ پڑے ہیں، شدید زخمی ہیں، ان کو ہاسپٹل میں لے کر شریک علاج کرو۔ لیکن عنقریب یہ اطلاع ملی ہے کہ اس اسپتال پر بھی بم گرا دیا گیا، اور سینکڑوں بلکہ 800 کے قریب روحیں جو ہے تو اپنے جسم سے پرواز کر کے اپنے رب سے جا ملی۔ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ معاف کریے، میں آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، بس کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ نے جواب دے دینا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر یہ صورتحال تھی اور دنیا کے مسلمان کیا کر رہے تھے۔ اب اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت صورتحال یہ ہے، اور ہم اپنی دنیا میں مست، اپنی فکر میں مست، اپنے بچوں میں مست۔ قربان جائیے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور جرأت دی ہے، اور یہ سب مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور اس کی حفاظت اور افادیت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ابھی تو اس وقت نیٹ ورک بند ہے، آج کی اطلاع کل کی اطلاع نہیں پتا، لیکن پرسوں کی اطلاع کے مطابق، مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کی اطلاع کے مطابق اب تک 10,000 جانیں قربان ہو چکی، جس میں 3,000 کے قریب بچے ہیں اور 4,000 کے قریب عورتیں ہیں، اور زخمیوں کا تو کوئی ہمارے پاس حساب نہیں ہے۔ بلکہ 7 اکتوبر کی یہ میرے پاس رپورٹ ہے، 7 اکتوبر کی رپورٹ یہ ہے کہ 70,000 لوگ زخمی تھے، 17,000 لوگ زخمی تھے۔ اس وقت صورتحال یہ، اب ایسے حال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، یہ سب کچھ جو ہوا ایک دن میں نہیں ہوا، یہ کوئی آسمانی اور طوفانی بلا اور مصیبت نہیں ہے، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کو اس وقت مسلمانوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ پچھلے دنوں ایک سفر میں گئے تھے، گوہاٹی سے کسی جگہ وہ جا رہے تھے۔ آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو کلپ پہنچی ہو، اور بہت اہم تھی۔ حضرت نے بیان کیا کہ میں سفر میں جا رہا تھا، ایئر میں بیٹھ گیا، ہوائی جہاز نے اپنی جگہ لے لی، تو میں نے اپنے پڑوس میں دیکھا کہ ایک نوجوان مطالعہ کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، اور انگلش کی کتاب اس کے پاس تھی، اور بڑی گہرائی کے ساتھ وہ مطالعہ کر رہا تھا۔ کہا کہ مجھے بھوک لگی، تو بھوک کا احساس ہوا تو میں نے ناشتہ منگوایا اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ اب اس کو پڑھتے پڑھتے اس نوجوان کو کئی استنجا کا تقاضا ہوا، پیشاب کا تقاضا ہوا، تو وہ اٹھنے لگا، تو میرے ہاتھ میں جو سینڈوچ میرے ہاتھ میں تھا، میں جس سے ناشتہ کر رہا تھا، وہ گر گیا۔ گرنے کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے مجھ سے معافی تلافی کی اور سوری مجھ کو کہا۔ میں نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو معمولی غلطی ہے۔ وہ گیا، اٹھ کر استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر آیا، تو ساتھ میں اس نے جو سینڈوچ گرا تھا زمین پر، اس کا بدل ایک نیا ناشتہ لا کر ان کو مولانا کو دیا۔ تو مولانا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کہا کہ گرو جی یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے
کیا کہا؟ گروجی میرا یہ اخلاقی فریضہ ہے، کہا کہ میں نے لے لیا۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا آپ کون ہو؟ تو کہا میں یہودی ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں یہودی ہوں۔ تو مولانا نے کہا اتنا پڑھتے ہو؟ کہا کہ یہ پڑھ پڑھ کر تم آپ پر حکومت کر رہے ہیں۔ کیا جواب دیا اس نے؟ یہ پڑھ پڑھ کر تم آپ پر حکومت کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر آپ کا مسلمان نوجوان ہوتا تو وہ جب سفر کا لمبے سفر کا ارادہ کرتا تو پہلے سفر کرنے سے پہلے موبائل میں گیم ڈاؤن لوڈ کرتا اور گیم کھیلتے کھیلتے اپنا سفر کرتا، اور ہم جو ہے تو پہلے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور پھر انہیں جاتے جاتے رخصت ہوتے ہوتے مولانا سے ایک جملہ کہا جو اس وقت ہمارے دلوں کو دہلا دینے والا جملہ ہے۔ کہا کہ جتنے تمہارے نمازی جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں اگر اتنے فجر کی نماز میں ہو جائیں تو مسجد اقصی مسلمانوں کے حق میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، صرف قصور فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں، پوری امت مسلمہ اس وقت عمومی طور پر جو فلسطین پر اس وقت حالات بنے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ میں جو مسجد اقصی کے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں تو اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اور یہ فلسطین مسجد اقصی کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سرزمین پر تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے اس نقشے کو کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی بلایا گیا، مسجد اقصی سے پھر آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ یہ وہ سرزمین ہے روایتوں کے مطابق کہ بڑے بڑے وہ انبیاء جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دیگر مشہور انبیاء اور دیگر صحابہ، ان کی قبریں یہ فلسطین کی سرزمین میں موجود ہیں۔ کئی انبیاء علیہ السلام فلسطین میں مدفون ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفریح کے لیے اور زیارت کی نیت سے سفر صرف 3 جگہوں کا جائز ہے۔ کتنی جگہوں کا؟ 3 جگہوں کا۔ ہم دوسرے دورے کرتے ہیں کشمیر کا، ادھر کا، ادھر کا، لیکن روایت میں یہ ہے کہ اگر ثواب کی نیت سے تم کو سفر کرنا ہے تو صرف 3 سفر کر سکتے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ ایک پہلا مسجد حرام کا یعنی کعبۃ اللہ کا سفر، دوسرا مسجد نبوی کا، اور تیسرا فلسطین یعنی مسجد اقصی کی زیارت کا۔ یہ 3 سفر ایسے ہیں جو اپنے اندر ثواب کو لیے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اس وقت یہ یہودی مسجد اقصی کو اپنے تابع میں لے کر مسلمانوں کو ایک بڑی شکست دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کی علامت میں سے یعنی امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے آپ اس بات کو اچھی طرح رکھیں، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت تک امام مہدی علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے جب تک کہ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ نہ ہو جائے۔ جس دن یہودیوں کا قبضہ فلسطین پر ہو گیا اور کفار کی سرزمین میں بن گئی، یہودیوں کا جو ہے تو وہاں پورا عمل دخل ہو جائے گا اور ایک بھی مسلمان وہاں باقی نہیں رہے گا، تو سمجھ جائیے کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے چانسز بہت قریب ہیں۔ اس لیے کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، اس وقت یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر مسلمان اس جنگ میں ہارتے ہیں اور مسلمان پسپا ہوتے ہیں تو پھر ایک عظیم جنگ کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا پڑے گا، اور اس کا اثر صرف فلسطین اور غزہ کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ جو دیگر بڑے بڑے علاقے ہیں، دیگر بڑے بڑے شہر ہیں، اس کا اثر اس پر بھی پڑے گا۔ اور یہ یہودی اتنی شاطر اور اتنی لالچ اور حرص کے اندر مری ہوئی قوم ہے کہ ان کو سہارا دینے والے اور ان کو سپورٹ کرنے والے اگر کوئی ہیں تو فلسطین اہل فلسطین اور وہاں کے حکمراں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی کا احسان نہیں مانا۔ یہ ہمیشہ احسان کو بھلانے والی قوم ہے۔ ان کو ہمیشہ جو ہے تو ہر ایک نے مارنے کی کوشش کی، ان کو ہر ایک نے جو ہے تو اپنے ملکوں سے نکالنے کی کوشش کی، ان کو جو ہے تو طرح طرح سے ستایا، لیکن فلسطین کے مسلمانوں نے آج سے کئی سال پہلے ان کو پناہ دی۔ اب پناہ دینے کے بعد یہی ہوا کہ وہ انہیں پر جو ہے تو دھیرے دھیرے اپنی حکمرانی اور اپنی طاقت اور اپنے دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ان پہ قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم عنقریب اللہ کی مدد بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک بڑی قوم ان کے مقابلے میں لڑ رہی ہے اور ان کے مقابلے میں سپہ سالار بن کر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہودی پہلے سے شاطر رہا ہے، شاطر
ان کی شاطرانہ مزاج کو سمجھیے۔ ہٹلر آپ نے نام سنا ہوگا، ہٹلر ایک مشہور، ایک ظالم حکمراں جس کو کہیں گے ہم، ایک مشہور ظالم حکمراں گزرا ہے۔ اس نے ایک دن ایسا کیا، یہودیوں کی سازش اور ان کی چالاکی کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، کہ ایک ان کے دوست نے، یعنی ہٹلر کے دوست نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہودیوں سے اتنی دشمنی کیوں رکھتے ہیں، ان کی نفرت آپ کے دل میں اتنی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ذرا بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا میں آج جواب نہیں دیتا، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھیے میں جواب دوں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہٹلر نے، اس وقت کا وہ بڑا آدمی تھا، شاہانہ اس کا اپنا مزاج تھا، اس نے اپنے شاہانہ کپڑے اتارے اور وزیروں کے کپڑے پہنے اور بازار میں گیا تو ایک یہودی کی دکان پر گیا۔ یہودی سے اس نے یہ کہا کہ مجھے چائے پینے کا کپ چاہیے۔ کیا کہا؟ چائے پینے کا کپ چاہیے۔ تو اس نے اس کو جو سیمپل کے طور پر ایک کپ بتلایا۔ تو ہٹلر نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا، اور ہاتھ میں اٹھانے کے بعد یہ کہا کہ یہ اس کی پکڑ جو ہے تو الٹے ہاتھ سے ہے، بائیں ہاتھ سے ہے۔ ہمارے مذہب میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کو سیدھے ہاتھ سے پیا جائے، یہ تعلیم ہم کو دی گئی۔ تو آپ سمجھیے اس کو، وہ یہودی اندر گیا، اسی طرح کا دوسرا کپ لایا اور اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف رکھا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ اسی کپ کو، اسی طرح کا دوسرا کپ لایا اور اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف رکھا۔ کہا کہ یہ ہے، کہا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو کہا کہ اس کی قیمت مثال کے طور پر اس نے 100 روپے بتائی ہوگی۔ تو کہا کہ یہ 100 روپے میں ہے، اور کہا کہ یہ جو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، تو کہا کہ اس کی قیمت 1000 روپے ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ کب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو الٹے ہاتھ سے پکڑنے کا ایک الگ سے جو ہے تو آلہ ہے، اور سیدھے ہاتھ سے پکڑنے کا کوئی الگ سے طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایسا آدمی کے اختیار میں ہے، اگر اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑنا چاہے اور اس سے چائے پیے تو سیدھے ہاتھ سے بھی پی سکتا ہے، اور الٹے ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو الٹے ہاتھ سے بھی پی کر۔ ہٹلر جو ہے تو اس دوست کو لے کر اس کی دکان سے کہا کہ یہ بہت مہنگا ہو گیا، میں نہیں لیتا۔ پھر اس نے اس دوست کو سمجھایا، یہ دیکھا یہ یہودی کتنے شاطر اور کتنے چالاک ہیں، یہ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کی بیوقوفی کا فائدہ اٹھا کر دن بدن کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں۔ اور جہاں مجھ کو یہودی ملے گا، جہاں یہودی میرے مقابلے میں اور تقابل میں آئے گا تو میں اس کو ماروں گا۔ اور ہٹلر نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ سب سے زیادہ اگر اس سرزمین پر یہودیوں کو کسی نے مارا ہے تو وہ ہٹلر ہے۔ ہٹلر، وہ تو پورے حکمرانوں نے مل کر اس پر دباؤ ڈالا اور اس کا جو طریقہ کار تھا مارنے کا، اس کو روکنے کی کوشش کی، تو اس دباؤ کی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ میں سب کو ماروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ جو چھوٹ گئے دیکھ لو دنیا میں کتنا آتنک مچائیں گے، اور ہو رہا ہے۔ وہ اپنی شاطرانہ چالوں کی بنیاد پر اور شاطرانہ ذہنیت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اصل میں اس سے پہلے میں نے یہاں تفسیر کے اندر بھی وہ پورا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ یہودی یہ چاہتے تھے خلاصے کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے، یعنی حضور کون سے خاندان میں آنا چاہیے تھا؟ آل ابراہیم میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلنا چاہیے تھا وہ آل یعقوب سے چلنا چاہیے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے یہودیوں کے نبی رہے، جیسے ایک زمانے میں یہودی ان کو مانتے تھے، ان کی ماننے والے تورات ان پر اتاری گئی، تو یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی کا نزول کس پر ہونا چاہیے، آخری نبی ہمارے اپنی قوم میں آنا چاہیے تھے۔ اس لیے جب تک مسجد اقصیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبلہ رہی ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف تقریباً 16 یا 17 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ اول اس کو قرار دیا گیا اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو اس وقت یہ یہودی بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی قبلہ بدلا تو اس وقت سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید جانی دشمن بن گئے، اور آج تک دشمن ہیں۔ آج تک وہ مسلمانوں سے بین رکھتے ہیں، مسلمانوں سے جو ہے تو اس طرح کا وہ کرتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں ہم ان کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
ایسے حالات میں کیا مقابلہ کر سکتے؟ تو میرے بھائیوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم چائے کی پیالیاں پی پی کر، ہوٹلوں پر چائے کی گلاس پی پی کر اور ہوٹلوں کے ٹیبل گرم کر کر کے جو ہے تو کوئی مدد نہیں پہنچا سکتے نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اس وقت ہم کو کچھ ان کی مدد کرنا ہے تو مدد کا ایک طریقہ کار مجلس علماء اور جمعیت علماء کی طرف سے آپ کے سامنے ایک فہرست لگائی گئی۔ وہ فہرست یہ ہے کہ ان چیزوں کا آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ خیال ہمارے اپنے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بائیکاٹ سے فائدہ کیا ہے، بائیکاٹ سے فائدہ کیا ہے۔ اس کو ایک سمپل اور موٹی سی مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ اگر مثال کے طور پر میری اپنی ایک دکان ہے، چائے کی بھی دکان سمجھ لیجیے، اب اس دکان کے اوپر کوئی بھی ایک چیز ملتی ہو یا دو چیزیں ملتی ہیں، تین چیزیں ملتی ہیں، اگر محلے والے اعلان کر دیں کہ مولانا کی فلاں دکان ہے، اس پہ سے کوئی سامان نہ لے۔ اب مولانا تو ایسا کر رہے کہ وہ جو آمدنی تھی اس آمدنی کو کیا کر رہے تھے، لوگوں سے کمایا ہوا پیسہ، اس پیسوں کی جو ہے تو گولیاں بندوق بارود خرید رہے تھے، بم خرید رہے تھے، انہی گولیوں سے جو ہے تو بچوں کو مار رہے تھے۔ سچ بتائیے، ابھی اگر آمدنی بند ہو جائے گی میرے پاس کی تو میں بم بارود لاؤں گا کہاں سے؟ تو اس وقت پڑوس ملک کے عالم دین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ 7 اپ کی ایک بوتل خریدتے ہیں اور اگر ان کو 10 روپے یا 20 روپے اس پہ نفع ملتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ فلسطین کے معصوم بچے کے لیے 20 روپے کی گولی فراہم کر رہے ہیں بندوق، اور آپ کی گولی سے ایک معصوم بچہ مر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بائیکاٹ اشیاء فلسطین کے یہودیوں کی اشیاء کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، اسرائیلی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کی فضا لگائی گئی، تو انہوں نے اپنا بارکوڈ نمبر بدل دیا، بلکہ ایک بوتل پر انہوں نے 1 کلو چاول کے ساتھ ایک بوتل ہی فری رہے گی، اس طرح کے اشتہارات لگائے۔ تو کچھ نہ کچھ جو ہے تو ان کو بہت بڑی مقدار میں اپنی آمدنی ہے، جو آمدنی کے ذریعے سے آج وہ مسلمانوں پر جو ہے اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ نہ سمجھے کہ میری ایک 7 اپ کی بوتل سے کیا ہو جانے والا، میرے ایک سرف کے پاکٹ سے کیا ہو جانے والا، میرے ایک کوئی صابن سے کیا ہو جانے والا، میرے ایک ٹوتھ پیسٹ سے کیا ہو جانے والا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے جذبات دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا اور تمہاری آمدنی کے ذریعے سے ان کے لیے بندوق بارود خریدی جا رہی تھی، تم نے اس موقع سے کیا کیا تھا؟ اس لیے اس وقت ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر ہم کسی کی ورودھ میں نہیں، کسی کمپنی اور کسی کی ایجنسی کی ورودھ میں بات نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں کے ورودھ میں بات کر رہے ہیں کہ جو فلسطین کے معصوم کلیوں اور معصوم بچوں کے سینوں میں گولیاں اتار رہے ہیں۔ یہ ایسی اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ایسی لڑائی لڑی جا رہی ہے کہ جو لڑائی قانوناً بھی صحیح نہیں ہے۔ مجھ سے پڑھے لکھے لوگ اس مجمع میں موجود ہوں گے، قانوناً بھی اگر اس جنگ کو دیکھا جائے تو جو دارالحکومت کی طرف سے ادارے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ساری حدیں پار کر دی ہیں اور اس وقت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کا ایک تو یہ چیزوں کو بائیکاٹ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جو جملہ وہ یہودی نوجوان نے کہا تھا کہ جس وقت تمہارے نمازی اتنی تعداد میں بڑھ جائیں گے جتنی جمعہ میں آتے ہیں، تو اس وقت مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو ہم کو یہ مہم چلانا ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی ایک آدمی بھی بے نمازی نہ رہے، کرتے ہیں انشاءاللہ پکا ارادہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں نوجوانوں کا بھی بڑا مجمع ہے۔ اب نوجوان طے کر لے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے تو بچیں گے اور نہیں پڑھیں گے تو ختم ہو جائے گی۔ پڑھیں گے تو بچیں گے، یہ صاف بات ہے۔ یہودیوں کے یہ جملے ہیں کہ جو قوم اگر ہم کو ہرانا چاہتی ہے، جو قوم ہم کو پیچھے ڈالنا چاہتی ہے، تو اس کو پڑھنا پڑے گا، بغیر پڑھے کوئی ہم کو ہرا نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ رب العالمین کا معاملہ کن فیکون کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کا معاملہ کن فیکون کا ہے، منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، سببوں کو اختیار کرنا ہم کو ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس وقت جو عصری تعلیمی جائزہ لینے والی کمیٹی ہے، انہوں نے جائزہ لیا، تو جب جائزہ لیا انہوں نے اس بات کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی قوم کون سی ہے، تعداد کے اعتبار سے دنیا میں سب سے کم یہودی ہے۔ جب انہوں نے جائزہ لیا اس بات کا کہ سب سے زیادہ کون پڑھتا ہے، تو سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والے اس دنیا میں یہودی ہی یہودی۔ انہوں نے ان کے مطالعے کا جائزہ جمع کیا، کتنا مطالعہ کرتے ہیں، پھر وہ سارے جائزے کو
ان کے اندر تقسیم کیا. مثال کے طور پر 5 لاکھ 10 لاکھ 20 25 لاکھ ہوں گے، تو پورے صفحات پوری کتابوں کو انہوں نے جمع کیا اور پھر اس کو تقسیم کیا. تو روزانہ اندازہ لگائیے آپ، کتنی حیران کر دینے والی بات ہے. انہوں نے وہ جب پورے مطالعے کو سب پہ ڈیوائڈ کیا تو ایک یہودی پر روزانہ 72 کتابیں تقسیم ہوئی. یعنی روزانہ کتنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ 72 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے بعد مطالعے میں سب سے زیادہ آگے کون ہے دیکھیں گے. تو نمبر آیا عیسائیوں کا. جب عیسائیوں کا مطالعہ ان کی قوم پر تقسیم کیا گیا تو روزانہ کی کتابیں 50، کہ روزانہ ایک عیسائی 50 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. کہا کہ چلو عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کا نمبر لگائیے. جب مسلمانوں کا مطالعہ جمع کیا گیا، مدارس کا، علماء کرام کا، اسکولوں میں پڑھنے والے ٹیچر، پڑھانے والے ٹیچروں کا، اور دینی کتابوں اور دیگر چیزوں سے پڑھنے کا شغف رکھنے والے کوئی بھی عصری، یعنی اس میں ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، وکالت کا علم ہے، جتنے بھی شعبے ہیں دینی عصری، سارا مطالعہ جمع کیا گیا. اور جب مسلمانوں کے مطالعوں کو تقسیم کیا گیا تو ایک مسلمان پر روزانہ کے 6 صفحے آئے. کتنے؟ 6 صفحے. یہودی روزانہ 72 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور عیسائی روزانہ 50 کتابوں کا مطالعہ. کتاب 50 صفحے کی ہوگی، 20 صفحے، جتنی بھی صفحے کی، اس سے ہمیں نہیں. اور مسلمان کے جب صفحے دیکھے گئے تو صرف 6 صفحے. اب ہم میں سے روزانہ مطالعہ کرنے والے کتنے ہیں؟ اگر آئینہ لے کر ہم بیٹھے تو پوری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ زندگی کے میں نے 50 سال گزار دیے لیکن ایک صفحہ بھی مطالعہ نہیں کیا. دوسری کتابوں کی بات چھوڑیے میرے بھائیوں، ہمارے پاس قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے. جو قرآن ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس لیے شاعر نے بہت خوب کہا ہے، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو. یہ شعر اس وقت بہت موضوع ہے. رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہو تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو. میرے بھائیوں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں، اپنی عبادتوں کو بڑھائیں، اپنے آپ کو غفلتوں اور سستیوں سے نکالیں. آپ اپنے کاروبار پر، اپنی دکانوں پر رہ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنی دکانوں پر بیٹھ کر بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. لیکن آج کا ہمارا نوجوان، آج کے ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی موبائلوں پر اپنے دکانوں پر اور اپنے آفسوں میں بیٹھ کر سوائے کرکٹ دیکھنے کے کچھ نہیں کر رہے. بے حیائی اور حیانیت کا رنگا ناچ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ رات کے 12 بجے مسلم محلوں میں جائیے، آپ کو رات کے 12 بجے بھی مسلمان نوجوان موبائل لے کر بیٹھا دکھے گا. یہ حقیقت ہے. ہم 2-3 مرتبہ جمعیت کے پروگرام سے رات میں دیر سے لوٹے، اطراف سے، ایک مرتبہ اورنگ آباد سے، تقریباً 12:30 بج رہے تھے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے مسلم محلوں کا مشاہدہ کیا کہ رات کو 12:30 پونے 1 بجے تک 10 نوجوان گروپ بنا کر موبائل دیکھ رہے ہیں. اگر ایسے حالات میں، اتنے سنگین حالات میں بھی ہمارا مسلمان جو ہے تو ایسا رہے گا تو کیسے حالات بدلیں گے. ابھی پرسوں کے دن نیٹ چالو تھا، مفتی اظہر صاحب ہمارے رفیق محترم، انہوں نے ائمہ کرام گروپ پر ایک فوٹو ڈالا. وہ فوٹو کئی بنگلہ دیش کا نہیں تھا، اپنے سلوڑ کا تھا. نوجوان ہوٹل میں بیٹھ کے موبائل میں اس طرح مصروف تھے. مفتی صاحب آج کہنے لگے کہ مولانا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سلام کیا. ان میں سے ایک نے بھی جواب نہیں دیا. فاصلہ کتنا، ایک ٹیبل یہ دوسرا ٹیبل یہ، ہوٹلوں میں اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے، تو ایک بھی سننے کے لیے تیار. تو میرے کو آخر میں فوٹو لینا پڑا اور ائمہ اکرام کے گروپ میں ڈالنا پڑا کہ دیکھیے ایک طرف فلسطین کے حالات ہیں اور دوسری طرف سلوڑ کے نوجوانوں کا حال ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ہم اپنے آپ پر رحم کھائیے، اپنے آپ پر ظلم نہ کیجیے. ایک دن وہ آنا ہے کہ ہمیں، جیسے ہم دوسروں کا اعلان روزانہ سنتے ہیں میرے بھائیوں، ایک دن ہمارا بھی اعلان ہونا ہے. آئے دن فلسطین کے ہزاروں شہداء اور ہزاروں معصوم بچوں کے جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھ رہے ہیں. صرف اس کو شیئر کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. شیئر تو انٹرنیشنل میڈیا اور دیگر میڈیا کر رہی ہے. کم از کم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ہم دھارا بدلیں، زندگی کا رخ بدلیں کہ معصوم بچے مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور فلسطین کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دینے کے باوجود ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. اس لیے آج کی اس مجلس میں سچی پکی توبہ کیجیے. آج کی اس مجلس میں سچا پکا ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم زندگی کے رخ کو بدلیں گے انشاءاللہ. دوسرا عزم یہ کیجیے ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ اور اسرائیلی اشیاء ہم نہیں خریدیں گے. ہاتھ اٹھا کر
اگر آپ کا جذبہ صحیح ہے، آپ کی نیت صحیح ہے، تو انشاءاللہ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھا کر عزم کریں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں ایسی ساری نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا